السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف لام حرف ميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. ہم بہت خوش نصیب اور بہت ہی اللہ کے احسان مند ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایک ایسے مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی جس مجلس کے بارے میں 1400 سال پہلے سید الکونین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن سیکھنے سکھانے والے گزشتہ ہفتے بھی اس حدیث کا تذکرہ کیا گیا کہ ساری مخلوق میں اللہ کی نظر میں سب سے اچھے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے. ہم معمولی نہیں ہیں، بھلے ہم گنہگار ہیں لیکن اللہ نے ہم کو قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے چنا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. دوسرے نمبر پہ گزشتہ ہفتے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی، آپ کے ذہنوں میں ہوں گی وہ باتیں. مختصر میں اس کی کارگزاری لیتے ہیں. کون کون سی باتیں آئی تھی گزشتہ ہفتے؟ ایک تو تاریخ قرآن کی تاریخ کہ قرآن کب نازل ہوا ہے نا آپ کے ذہنوں میں. جو گزشتہ ہفتے تھے وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرے تاکہ سبق تازہ ہو جائے. کانوں کی لذت کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے سننا ہے، اور عمل تب کریں گے جب وہ کیا رہیں گا؟ ذہن میں ہوں گا، یاد ہوں گا. اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی، قرآن کے پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن کریم کب نازل ہوا؟ رمضان کے اندر. بقیہ جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ کی، اللہ نے تمام کتابوں کو کب نازل فرمایا؟ رمضان میں. کوئی 6 رمضان، کوئی 12 رمضان، کوئی 18 رمضان، اور قرآن کریم 24واں روزہ مکمل ہو کے 25 شب لگ چکی تھی. سماوی دنیا پر لوح محفوظ سے قرآن اترا سماوی دنیا پہ. وہاں سے پھر قرآن جیسے جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسے 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
قلب اطہر پر نازل ہوا۔ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آئی۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے آیا تھا، ہوگا کسی کو یاد تو بتا دیں۔ قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ کیا ثواب دیں گے؟ جی ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرمائیں گے، ایک حرف پر 10 نیکی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ کی کتاب میں سے اگر کوئی ایک حرف کی تلاوت کرے گا فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ کتنے نیکی؟ ایک۔ لیکن وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، قاعدہ یہ ہے کہ جو ایک نیکی لائیں گے اللہ اس کو 10 نیکی کا ثواب عطا کریں گے۔ وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو قرآن کریم میں ہے یہ پورا ایک حرف ہے، وَلَكِنْ أَقُولُ الف حرف لام حرف میم حرف، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر سمجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم پڑھ لیتا ہے، اتنا سا پڑھنے پر اللہ اس کو کیا دیتے ہیں؟ 30 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نیکیاں یہ آخرت کی کرنسی ہے آپ کے ذہن میں، یہ دنیا کی کرنسی نہیں ہے۔ اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو اوقات ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی قدر ہم کو وہاں معلوم پڑیں گی کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اس میں ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں، الف لام میم تو انشاءاللہ آئندہ جب اس کا وقت آئے گا تو سمجھ میں آ ہی جائے گا کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب اس کا ترجمہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر قرآن میں نقل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، جب اس کا ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ ہم کو 30 نیکی دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ 30 نیکی دے رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ کام کرنے سے فائدہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، بس میرا شیخ مجھ کو کیا دیتا ہے؟ اس پر تنخواہ دے رہا ہے، اور اس کا فائدہ ہو کہ نہیں ہو، کہ اس سے کچھ مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن اتنا کام کرنے پر میرا شیخ میرا مالک مجھے تنخواہ دے رہا ہے، مجھے پیسہ دے رہا ہے۔ تو ایسا ہی میرا مالک اللہ ہے، الف لام میم پڑھے سمجھ میں آئے نہ آئے تب بھی اللہ رب العزت اس کے پڑھنے پر ہم کو 30 نیکی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہے۔ تیسرے نمبر پہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ اللہ کی بقیہ کتابیں بھی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اسی طرح قرآن ہے، لیکن اللہ نے بقیہ کتابوں کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لی۔ میں نے ایک مثال دیا تھا آپ کو، ہے کسی کے ذہن میں؟ جیسے جی کعبۃ اللہ اور بیت المقدس، یہ دونوں اللہ کے گھر ہیں، ہے آپ کے ذہن میں؟ بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے اور بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، لیکن بیت المقدس کو مسلمانوں کے اعمال کے حوالے کیا ہے۔ اعمال درست ہوں گے، بیت المقدس کو اللہ مسلمانوں کے حوالے کریں گے، اور اللہ نے کیا بھی ہے۔ حضرت عمر کا تذکرہ کیا، یہ ہو گئی حفظ۔ اب اس میں ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس بچے کے ماں باپ سے ہی پوچھے، کتنی قربانیاں دینا پڑتا ہے، راتوں میں کتنے آہیں، کتنی سسکیاں نکلتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جب لی ہے تو اللہ نظام بھی ویسا بنائیں گے۔ اللہ ماں باپ کے دل میں داعیہ پیدا کرتے ہیں، ورنہ 10 سال کے بچے کو گھر سے اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیں، جہاں پہ اس کو کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھونا ہے، من چاہی زندگی نہیں ملے گی، یہاں پہ جو چاہتا تھا وہ کھانے کو مل جاتا تھا، ضد کر کے امی کے سامنے رو کے اپنی ضد پوری کرتا تھا، لیکن وہاں اور یہاں جب چاہتا تھا کھا سکتا تھا، لیکن وہاں جب چاہتا ہے جب کھا نہیں سکتا ہے، اس کو ایک وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ساری تکلیفیں، ٹھنڈی میں جلدی صبح سویرے اٹھ جانا، رونا آ رہا ہے ہمیں،
ہمیں یاد آتا ہے ہمارے طالب علم کا زمانہ، 4:30 بجے ٹھنڈی کے موسم میں جب اٹھایا باتھ روم میں جا کے روتے تھے ہم لوگ، اتنی تکلیف ہوتی تھی، گھر یاد آتا تھا، پھر ماں، پھر ابا، پھر وہ گھر کا سہانا وقت، وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی. لیکن یہ ساری قربانی کس لیے دی جا رہی ہے؟ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے. کس لیے دی جا رہی ہے؟ صرف بچوں کی قربانی نہیں، ماں باپ کی بھی قربانی ہے. باپ اگر چاہتا تو بچے کو ایک عمر کے بعد اپنے ہاتھ کے نیچے کام میں لگا سکتا تھا نا. یہ کیوں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ جا تو مدرسے میں چلا جا. ماں ہے گھر کے اندر، اس کو بچی کی یاد آ رہی ہے، ادھر بیٹا رو رہا ہے اور ادھر ماں رو رہی ہے. بیٹے کو ماں یاد آ رہی ہے اور ماں کو بیٹا یاد آ رہا ہے، لیکن دونوں قربانی دے رہے ہیں. کیوں؟ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے. اللہ نے سسٹم اور نظام ہی ایسا بنایا ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا. قرآن کریم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر شریف 40 سال کی ہو گئی، سیرت میں آپ نے جمعہ میں سنا ہوگا، غار حرا پہ اللہ کے رسول جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ غار حرا پہ، توشہ وغیرہ لے کے کئی دنوں تک تنہائی میں. جب قرآن کریم کے اترنے کا وقت آیا، جب وہ گھڑی آ گئی جب اللہ کو منظور تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اللہ کے رسول پہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے. جب قرآن اتر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. 28 پارے میں سورہ حشر کے اندر اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن کریم پہاڑ پہ نازل ہوتا نا تو تم دیکھتے کہ یہ اللہ کے خوف سے نیچے آ جاتا اور پھٹ پڑتا. پہاڑ کی مثال اس لیے دی کہ لوگ پہاڑ کو مضبوط سمجھتے ہیں، پتھر کا ہے نا اور اونچا ہے، بلندی پر ہے. اللہ کرے اس کی بلندی بھی خاک میں مل جاتی اور اس کی مضبوطی بھی خاک میں مل جاتی اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اترتا. اتنا مضبوط پہاڑ رہ کے وہ جب پھٹ رہا ہے تو وہ قرآن سوچو کتنا وزنی ہوگا. اس لیے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ کلام اللہ ہے. یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو سوچو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اللہ زبردست، تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام بھی زبردست. اب وہ کلام اتر رہا ہے اللہ کے رسول کے قلب اطہر پہ. بہت تکلیف ہو رہی تھی، بہت زیادہ. ایک روایت میں ہے، ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، امی عائشہ کی بھی روایت ہے، پیشانی پر سردی کے موسم میں، سخت ٹھنڈی میں پیشانی پر پسینے آتے تھے، موتیوں کی طرح پسینے ٹپکتے تھے. سخت ٹھنڈی میں پسینے آنا، یہ قرآن کریم کا اثر. جب اللہ کے رسول اونٹ پہ بیٹھتے تھے اور قرآن اتر رہا ہے تو اس قرآن کے بوجھ سے اونٹ نیچے پڑ جاتا تھا. یہ قرآن کریم کا. ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چار زانو بیٹھا ہوا تھا اور میرے مانڈی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی تھی. قرآن اترا اور وہ بھی کتنا اترا؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. 5ویں پارے میں یہ آیت ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ جو ہے نا غیر اولی الضرر، یہ قرآن کریم میں پہلے اس آیت کا حصہ نہیں تھا. یہ قرآن کریم نازل ہی نہیں ہوا تھا. آیت اتنی تھی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں گئے اور جو لوگ جہاد میں نہیں گئے، جہاد میں نہ جا کر پیچھے بیٹھے رہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. صحابہ جو کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی مسائل کی وجہ سے وہ جہاد میں نہیں جا سکے، ان کو اعتراض ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ ہم تو جانا چاہتے تھے، ہماری عذر کی وجہ سے ہم کو ہی نہیں جانے دیا، ورنہ ہم کچھ ایسے تھے جو بغیر عذر کے بیٹھے رہے، جن کے دل میں نفاق تھا، اور کچھ ایسے تھے جو جانا چاہتے تھے لیکن ان کے عذر نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی. تو ان لوگوں کے دل پہ ایک خدشہ آ گیا کہ ہم تو جانا چاہتے ہیں لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ جو جہاد میں گئے اور جو نہیں گئے دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے. تو
تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک میرے پیر پہ تھا، مانڈی پر. قرآن کی آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا وہی کے آثار سے، اور پیشانی پر پسینہ آنے لگا، اور اتنا بوجھ آ گیا، اتنا وزن آ گیا، مجھے لگا کہ اب میرے پیر کے ٹکڑے ہو جائیں گے، میرا پیر کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. وہی کے آثار ختم ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نارمل کیفیت میں آ گئے. تو اللہ کے رسول پر آیت قرآن کریم کا ٹکڑا نازل ہو گیا. کتنا؟ غیر اولی الضرر. کتنا ٹکڑا؟ بولو. غیر اولی الضرر، اتنا سا ٹکڑا نازل ہو گیا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو اس آیت کے اس میں فٹ کر دو. غیر اولی الضرر کا مطلب جو لوگ جہاد میں، ایمان والوں میں سے جو اللہ کے راستے میں گئے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں لیکن اس میں سے بغیر کسی عذر کے، غیر اولی ضرر کا معنی بغیر کسی عذر کے، وہ الگ کر دیے گئے. لیکن جو بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہے، کوئی عذر نہیں ہے انہیں، جا سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں گئے، یہ اور جو گئے اللہ کے راستے میں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اتنا سا ٹکڑا جب نازل ہو گیا تو صحابی کہتے ہیں مجھے لگا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا. تو سوچو جب سورت جب نازل ہوتی ہوں گی، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ہوں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا زیادہ اثر ہوتا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اترتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں اور اللہ کے رسول ساتھ میں اس کو دہرا رہے ہیں. ہونٹ ہل رہے اللہ کے رسول کے اسپیڈ میں، زبان ہل رہی ہے، یہ اندیشے سے اللہ کے رسول کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، قرآن لے کر مجھ پہ نازل کیا اور وہ چلے گئے. پھر میں جب امت کو سناؤں گا تو مجھے یاد رہنا چاہیے، میں بھول نہ جاؤں. اس اندیشے سے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، اس کو اسی وقت میں، بعد میں نہیں، اسی وقت میں. تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، سورہ قیامہ 29واں پارہ، لا تحرک بہ لسانا. اے نبی جی آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو آپ سے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور آپ پر باقی رکھنا، جمع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے اترتے وقت میں اپنی زبان کو حرکت دینا بند کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی حفاظت کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں جتنا بھی قرآن پورے سال بھر میں اترتا تھا، قرآن کریم اللہ کے رسول پر کتنے سال میں نازل ہوا ہے؟ 23 سال میں. تو پورے سال بھر میں جتنا اترتا تھا وہ پورا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول کو سنا، دونوں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی لے کے اتر رہے نا، تو ان کو بھی اتنا یاد تھا. یہ ہر سال کا معمول تھا. جس سال اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا اس سال جو رمضان آیا تھا، رمضان اس کے بعد شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، اس کے 6 مہینے کے بعد 5 مہینے 12 دن کے بعد اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. تو جو رمضان تھا اس رمضان میں اللہ کے رسول نے 2 دفعہ دور کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا وقت قریب ہے اور یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے. تو اللہ کے رسول یہ حفاظت، یہ کیا تھی؟ حفاظت. ایک اور ترتیب حفاظت کی یہ تھی، دوسرا طریقہ حفاظت کا. ایک تو اللہ کے رسول اس کو یاد کرتے تھے، اللہ کے رسول سے بھولا نہیں جاتا تھا. اللہ کے رسول کے سینے میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی. دوسرا طریقہ، جو صحابہ، ویسے تو اکثر ہی صحابہ بہت زیادہ ذہین تھے، حافظہ ان کا بڑا قوی ہوتا تھا، بہت زیادہ قوی. عرب، میں نے کہا نا 40,000 بچہ شاعروں کا حافظ ہوتا تھا، ان کا حافظہ بڑا قوی، جو یاد دیکھتے تھے، جو سنتے تھے وہ یاد ہو جاتا تھا. یہ ان کے حافظی کی کوالٹی تھی، صحابہ اکرام کے خاص طور پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لے کر آتے تو صحابہ کے سامنے اس کو سناتے، صحابہ اس کو یاد کرتے تھے. صحابہ کی جوڑیاں لگائی ہوئی تھی. کیا لگائی ہوئی تھی؟
مدینے میں جو صحابہ تھے، اللہ کے رسول جب مدینے میں گئے، پھر بقیہ دوسرے علاقوں سے جو ہجرت کر کے آتے تھے تو ان کو قرآن نہیں معلوم تھا، تو جو مدینے میں رہنے والے صحابہ تھے ان کی آپس میں جوڑیاں لگائی ہوئی تھی کہ تم کو یاد ہے، ان کو یاد نہیں ہے، تم ان کو قرآن کریم یاد کرا دینا۔ یہ تمام صحابہ قرآن کو یاد اس طرح سے محفوظ کرتے تھے۔ تیسرا، قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا جو طریقہ تھا یہ کہ اس وقت میں کاغذ وغیرہ کا تو اتنا سسٹم تھا نہیں، پریس وغیرہ تھی نہیں، غالباً کسی جگہ میں تھی لیکن عرب کے علاقے میں نہیں تھی۔ تو اس وقت میں جو قرآن کریم لکھا جاتا تھا وہ چمڑوں پہ، اونٹ کے ہڈیوں پہ اور اسی طرح پتھروں پہ، یہ 3 چیزیں ہوتی تھی جس پر قرآن کریم کو لکھا جاتا۔ تو جو لکھنے والے صحابہ تھے جس کو کاتب وحی کہتے ہیں، کاتبان وحی کے لکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے، جب قرآن اترتا ان سے کہتے کہ یہ آیت لکھ دو۔ اس آیت کو چمڑے پہ لکھا جاتا، جو چیز حاضر ہو جاتی ہڈیوں پہ لکھا جاتا، اسی طرح پتھروں پہ لکھا جاتا۔ کاتبان وحی، بعض روایت میں ان کی تعداد 13 لکھی ہے، بعض روایت میں 16 بھی لکھی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے ہیں وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کون ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے ماہر، لینگویجوں کے زیادہ ماہر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے، فرماتے تھے کہ زید، ملک شام سے، ملک روم سے، ملک فارس سے یہود و نصارہ کے خطوط آتے ہیں، جواب دینا ضروری ہے، یہ زبانیں سیکھو۔ 10-15 دن میں زبان سیکھ کے اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے، اتنے زیادہ ماہر تھے۔ تو کاتبان وحی میں حضرت عمر فاروق کا بھی نام آتا ہے، حضرت امیر معاویہ کا بھی نام آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں جو کاتبان وحی ہیں۔ تو جو حاضر ہوتا تھا ان کو بلایا جاتا اور وحی کو لکھا جاتا تھا چمڑوں پہ، اس پہ اس پہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آیت نازل ہو گئی اس آیت کو فلاں صورت میں لگا دو، اس آیت کو فلاں صورت میں ملا دو۔ یہ صورت کے اندر آیتوں کو لگانے کی جو ترتیب دی کس نے بتائی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیونکہ ساری صورتیں جو ہے نا اکٹھا جمع نہیں ہوئی ہیں۔ میں نے ابھی کہا نا کہ جو آیت پڑھ کے سنائی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جو قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، آیت کا ٹکڑا، اس ٹکڑے میں سے بھی ایک ٹکڑا غیر اولی الضرر، یہ ساتھ میں نازل نہیں ہوا، بعد میں نازل ہوا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو اس میں لگا دینا، اس آیت میں فٹ کر دینا۔ کبھی کبھی ایک سورت نازل ہوتی، کبھی کبھی چند آیتیں نازل ہوتی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کے قریب ہے، پہلا، دوسرا اور تیسرے پارے کے آدھے سے پہلے 2.5 پارے کے قریب قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ تو سب سے ایک ساتھ اکٹھی نازل نہیں ہوئی نا، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہو گئی۔ اللہ کے رسول بتاتے تھے فلاں کو فلاں میں جمع کرو۔ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن کریم اسی طرح بکھرا ہوا تھا، چمڑوں پہ، اسی طرح لکڑی وہ ہڈیوں پہ، اسی طرح پتھروں پہ، قرآن کریم اسی طرح بکھرا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب قرائے صحابہ شہید ہو گئے، جو حافظ تھے صحابہ وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فکر ہو گئی کہ اگر اسی طرح صحابہ شہید ہو گئے جو قرآن کریم کے حافظ ہیں اور سینے میں قرآن ہے تو ایک وقت آئے گا کہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کو اصرار کیے، ان سے ضد کرنے لگے، کہا کہ سارا قرآن جو سب طرف بکھرا ہوا ہے آپ آرڈر جاری کرو اور سب سے کہو کہ قرآن کریم جمع کرے، اکٹھا یہاں پر لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عمر، جس کام کو میرے نبی نے نہیں کیا ہے وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر ان کو جواب دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کے سینے کو اللہ نے پہلے کھولا ہوا تھا، وہ بار بار آ رہے، کہا کہ نہیں خلیفۃ المسلمین آپ یہ کام کرے، بار بار ان کو اصرار کر رہے، لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کو بھی اللہ نے کھول دیا، پھر ان کو بھی شرح صدر ہو گیا، ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا،
جو کاتب وحی میں سب سے پہلے جن کا نام آتا تھا، جن کو بار بار اللہ کے رسول بلاتے تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ، ان کو بلا کر یہ جو بات تھی ان کے سامنے رکھی کہ قرآن کریم کو جمع کرنا ہے، اور آپ جو اللہ کے رسول کے سب سے قریب میں تھے وحی کے لکھنے والوں میں، حضرت زید نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، کہا کہ جس کام کو میرے نبی نے نہیں کیا ہے وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر بار بار ان کو سمجھاتے گئے، ان کا دل بھی مطمئن ہو گیا، ان کو بھی شرح صدر ہو گیا، پھر انہوں نے بھی حامی بھر دی۔ پھر جب حضرت زید نے حامی بھر دی، حضرت ابو بکر صدیق نے باقاعدہ مدینے میں اعلان کر دیا، کیا جن کے پاس قرآن کریم کا کوئی حصہ ہے، چمڑوں پہ، ہڈیوں پہ، پتھروں پہ جو بھی حصہ ہیں وہ لے کر آئیں، لیکن ساتھ میں 2 گواہ کو لے کر آئیں۔ یہ بتائے کہ یہ قرآن، اس لیے کہ ان کی زبان کیا تھی؟ عربی زبان تھی، اور قرآن بھی عربی میں۔ جب دونوں عربی میں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عربی کا کوئی دوسرا کلام لے کر آ جائے اور کہے کہ یہ کیا ہے، یہ حفاظت، احتیاط کا انتہا درجے کا پہلو تھا یہ، کہ قرآن کریم میں ایک حرف بھی قرآن کے علاوہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک حرف بھی، ایک نقطہ بھی کلام پاک کے علاوہ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ احتیاط کا اعلیٰ درجہ تھا، اعلان کروایا۔ پھر جس کے پاس قرآن تھا وہ لے کر آتا تھا، اور ساتھ میں 2 گواہ پیش کرتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول نے مجھے لکھوایا، ساتھ میں یہ 2 صحابہ تھے، میں نے اللہ کے رسول کو سنایا، یہ ساتھ میں یہ 2 صحابہ تھے۔ یہ قرآن اسی طرح جمع ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان ایک صحابی ہے جن کا لقب ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیدی، کیا رازدار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں ان کو بتاتے تھے۔ قیامت کی علامتیں، قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو بتائی تھی۔ منافقین کی پوری لسٹ حضرت حذیفہ کو دی تھی رضی اللہ عنہ، کون کون منافق ہیں نام کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے منافقین کی فہرست اور لسٹ دی ہے، تو ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ حذیفہ، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ منافقین کی فہرست میں کس کا نام ہے، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ اس فہرست میں میرا نام ہے یا نہیں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کے رازدار، وہ آئے قرآن کریم کا ایک ٹکڑا لے کر، انہوں نے پیش کیا، لیکن ان کے پاس 2 گواہ نہیں تھے، ایک ہی گواہ تھا، تو منع کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری اکیلے کی گواہی 2 کے برابر مانی جائیں گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے تمہارا قرآن کا لانا وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا، وہ لے لیا گیا۔ تو قرآن کریم سب کے سب جمع کیا گیا، اسی طرح چمڑوں پہ، ہڈیوں پہ، پتھروں پہ جمع کیا گیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں۔ کس کے کمرے میں؟ اب قرآن سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک جمع ہے، لیکن کیسا ہے سمجھ رہے، وہ شکلیں یاد رکھیں۔ اس اعتبار سے اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے جامع القرآن۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم کو جمع کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور چلا گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 23 سال کا عرصہ تھا، اس کے بعد 25 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو باقاعدہ صورتوں کی ترتیب کے ساتھ، صورتوں کا نام دے کر ان کی ترتیب کے ساتھ، رکوع باقاعدہ یہ صورت میں اتنے رکوع ہوں گے، رکوع لکھوائے گئے، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع، آیت لکھوائی گئی، الف لام میم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک 30 پاروں میں اس کو تقسیم کیا گیا، 114 صورتوں میں اس کو منقسم کیا گیا، اور باقاعدہ اس کو رکوع دیے گئے، اور اس کو 7 کاپیاں بنائی گئی۔ کتنے کاپیاں بنائی گئی؟ 7 کنٹریوں میں اس کو بھیجا گیا، اور یہ آرڈر دیا گیا کہ اب جو بھی قرآن پڑھے گا اس اعتبار سے، اس طرز پر، اس قرات پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی۔
جس کے پاس جو بھی ہے اب اس کو سب ختم کر دو. اب یہ ہارڈ کاپی یہ پھیلانے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ. اسی لیے حضرت عثمان غنی کو کہا جاتا ہے ناشر القرآن، قرآن کریم کو پھیلانے والے، قرآن کریم کو پھیلانے والے. یہ آج ہمارے سامنے مست بہترین انداز میں موبائل میں ایپ بھی آتے ہیں، اور قرآن کریم کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ قرآن زیادہ ہے اور پڑھنے والے کم ہیں. دیکھو نا، ابھی یہیں اگر مسجد میں گن لیتے ہیں نا تو بیٹھنے والے کم گریں گے اور قرآن کریم زیادہ. اور اکثر جگہ پہ یہ حال ہے. یہ اللہ کا احسان ہے ہم کو. میں نے کہا تھا گزشتہ مجلس میں کہ ساری محنتیں صحابہ نے کر دی ہے، ہم کو صرف کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے. نوالا بنا دیے، پکا دیے، اس کو کھیت سے جوت دیے، سب کچھ کیے، ساری محنتیں کیے. اب نوالا بن کے تیار ہے، اس کو اٹھانا ہے، اور وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا ہے. وہ بھی ہم سے. کیا شوق تھا صحابہ کا. ایک صحابی کے بارے میں صحیح بخاری میں لکھا ہے، دیہات کے رہنے والے تھے، لیکن گھر کے حالات ایسے تھے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں جا سکتے تھے. قرآن کا شوق تھا. جو بھی قافلہ مدینے سے نکل کے آتا تھا راستے میں کھڑے رہتے تھے. وہ قافلے والوں کی شکل و صورت دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں اور مدینے سے آئے ہیں، تو ان کو سلام کلام کر کر ان سے کہتے کہ کوئی ہے اس میں ایسا جس کو قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہو. جب وہ کہتے کہ ہاں مجھے یاد ہے تو ان کے سامنے منت سماجات کرتے اور ان سے کہتے کہ مجھے سناؤ. وہ سن کے یاد کرتے تھے. اس طرح سے قرآن کریم پورا حفظ کر لیا. آج ہم کو ساری سہولتیں ہیں لیکن ہم کو شوق ہی نہیں ہے. اسی طرح بتاؤ، قرآن کریم پڑھنا چاہیے. قرآن کریم کل قیامت کے دن تو قیامت کے دن، لیکن قبر کے اندر بھی ہماری سفارش کرائیں گا. قرآن کریم تو بہت بڑی ہے. قرآن کریم کے جو چند صورتیں ہیں نا، سورہ سجدہ ہے، سورہ ملک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص رات میں سونے سے پہلے ان 2 صورتوں کی پابندی کرے گا، مرنے کے بعد اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. ایک سر کی طرف سے ایک پیر کی طرف سے آئیں گے اور اللہ سے شکایت کریں گے، اللہ سے جھگڑیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن جھگڑالو ہے، اور یہ ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا قبول کیا گیا. اللہ کے سامنے جھگڑیں گے، اے اللہ یہ پوری زندگی مجھے کتنا منٹ لگتا ہے. سورہ سجدہ سورہ ملک 3 صفحے کی ہے، بہت سے بہت آدھا گھنٹہ. اگر کسی کی رفتار اگر دھیمی ہے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. سونے سے پہلے، مغرب کے بعد افضل ہے لیکن سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا. اللہ سے کہیں گا اے اللہ یہ ساری زندگی مجھے تلاوت کرتا رہا، آج یہ قبر میں آیا ہے تو اس کو معاف کر دے ورنہ مجھے قرآن کریم میں سے نکال دے.